ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں سیکس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے متا کر لیا. ایک وہ منہ سے نہیں کہتے ہم نے متا کر لیا اور وہ سیکس کر لیتے ہیں. دونوں بات تو وہی فرق نہیں سمجھ آ رہا مجھے. دیکھو بات فرق وہی آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ نکاح کسی کے جاری کرتے ہیں، چلو اہل سنت کے ہاں اردو میں یا پنجابی میں یا ہر زبان میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور شیعہ کے ہاں عربی تاکید ہے، وغیرہ ان کے ہاں بھی دوسری زبانوں میں ہو سکتا ہے تو وہی الفاظ نا جی. تو وہی الفاظ اگر کل وہ مکر جائیں، یہاں ہائی کورٹ تک کیس گئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو وہ ڈرامہ کیا تھا. اب وہ ڈرامہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے، نکاح بھی ہو رہا ہے، مولوی بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے. تو بات تو دل کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے، اظہار کے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آ جاتی ہیں اس میں. اگر ایک انسان مکر جاتا ہے تو اس کے انکار کے لیے تو پھر باقی چیزیں آ جاتی ہے نا. لیکن بنیادی طور پر آپ اس شک و شبہ میں صرف متا کے لیے کہیں تو وہ نہیں ہے. وہ تو نکاح کے آپ نے کہنا کہ وہ حرام کام میں مبتلا ہو رہی ہے. ہاں وہ میں بتا رہا ہوں. حرام کام سے کیا مراد ہے؟ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ بہت سے چانسز ہو سکتے ہیں. مثلا میں اس کو تو ہمارے اسٹوڈنٹ مختلف یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیوں میں مکس تعلیم ہے. ہاسٹل میں ایک لڑکی ایک لڑکا آ گئے ہیں جی، ان کو کمرہ الاٹ ہو گیا کہ اس ہاسٹل کے کمرے میں تم نے رہنا ہے. تو اب ظاہر ایک جوان بچے ہیں تو دونوں نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر وہ اس شرط کے ساتھ یا جو بھی شرائط رکھنا چاہیں متا کر لیں کہ جب تک ہم یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. کس حد تک محرم ہے؟ کیا ہم نے ہم بستری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کی شرائط کنڈیشن لگانی ہے، لگا سکتے ہیں جی. اب اس میں یہ ہے کہ کم از کم جتنا عرصہ وہ وہاں رہیں گے وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے. ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے. ایک دوسرے کو اگر وہ ٹچ بھی کر لیتے ہو تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس وقت وہ اس بندھن میں بند چکے ہیں جو قرآن کریم ہمیں اجازت دے رہا ہے. ایسے کئی چانسز ہو سکتے ہیں. لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے. آپ کے ملک کے لاکھوں افراد دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، بیوی پاس نہیں ہے جی، لیکن وہاں اویلیبلٹی ہو سکتی ہے غیر مسلم عورت کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ. تو متا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ وہ زنا سے بچ سکے، تاکہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکیں. تو اس کی اجازت بھی موجود ہے اور وہاں سہولت بھی موجود ہے. مجھے زنا کی ڈیفینیشن بتائیں کیا ہوتی ہے؟ زنا وہ ہے کہ زنا، دیکھو زنا کا ویسے تو مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ دو نامحرم مرد یا عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغیر نکاح کے، بغیر وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح منقطع ہو یا جسے متا کہہ رہے ہیں ہاں جی، اس کے بغیر اگر وہ ایک دوسرے سے بوس و کنار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، وہ زنا ہے. زنا کے پھر اگلے مراحل بڑھتے جائیں گے. اصل زنا جس پہ حد زنا جاری ہوتی ہے وہ اسلام نے اس کے ثبوت کے لیے سخت سے سخت شرائط رکھ دی ہیں تاکہ شاید انسان کو شرم حیا آ جائے. اس میں کہا گیا جب تک 4 عادل مرد گواہ جو ہیں، عادل سے مراد جو صوم و صلات کے پابند ہیں، محرمات کے تارک ہیں، واجبات کے پابند ہیں، وہ ان کو اس طرح ہم بستری کرتے ہوئے دیکھیں، صرف سویا ہوا نہ دیکھیں یا ایک کمرے میں نہ دیکھیں جی، اس طرح دیکھیں کہ جو لفظ اصطلاح بیان ہوئی ہے کہ جس طرح سوئی کے نکے میں آپ دھاگا ڈالتے ہیں اس طرح وہ آپس میں جماع کرتے ہوئے دیکھ لیں، اور ٹائم، گواہی، طریقہ، ہر چیز ان کا ایک میچ کر جائے تو اس کو زنا کہتے ہیں. آپ لوگ نیاز میں گندگی ڈالتے ہیں لوگوں کو کھلانے کے لیے اور گھوڑے کا تھوک ملا دیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. سوال یہ ہے کہ میں آج میڈیا کا دور ہے، ہر ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، کیمرہ ہے، کوئی تو تصویر سامنے آ جائے. آج تک تو کوئی نہیں لا سکا. اگر من گھڑت الزام، کیونکہ بڑے بڑے مفتیوں نے فتوے دے دیے تھے، ذکر الحسین علی الواعظ حرام. امام غزالی کا فتویٰ آ گیا کہ جناب واعظ پر امام حسین کا ذکر کرنا حرام ہے. کیوں؟ یہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. نہیں کلیئر تو میں نے کر دیا. سوال یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے.